الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ پسند کی شادی کے لیے ایک خاص عمل ہے، اور جلد از جلد شادی کے لیے بھی یہی عمل کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اور الحمدللہ مومن کا ایک ایمان ہوتا ہے قرآن کے اوپر، اور قرآنی وظیفہ کبھی بھی کرنے سے انسان ناکام نہیں ہوتا، لیکن کوشش کی جائے کہ اس وظیفے کو صحیح معنی پہ جیسے کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ کیا جائے تو کبھی بھی ناکام انسان نہیں ہوتا۔ تو دوستو، شادی نہیں ہو رہی یا شادی آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں رشتہ نہیں مل رہا، یا رشتے میں کوئی رکاوٹیں ہیں، یا پھر کاسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب علی ان کی فلاں کاسٹ ہے، یار ہماری فلاں، حالانکہ کاسٹوں کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف مومن مسلمان ہونا چاہیے، شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آج انگریزی طور طریقہ آ گیا، ہماری جی وہ کاسٹ نہیں ہے اس لیے ہم وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ بچیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، ہماری جی کاسٹ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے کاسٹ کو؟ کیا کاسٹ ہوتی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، کاسٹ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ عجیب ایک رسم اور رواج اور عجیب ایک خیالات ذہن میں اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے، انشاءاللہ العزیز ان شرائط کے ساتھ آپ کریں انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کاسٹ کا مسئلہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ہوتی پھر دیکھیں۔ ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، بس کوئی مشکل نہیں ہے وظیفہ، کوئی مشکل نہیں، بہت انتہا درجہ آسان وظیفہ ہے۔ تو آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، تم لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہو، یار اپنے رب کو منا کر تو دیکھیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش تو کریں، انشاءاللہ پھر فائدے دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ سجدوں میں گر جاتے ہیں، رو رو کر اپنے رب سے مانگتے ہیں نا، ان کو وظائف کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، حقیقت بات ہے۔ اور سالہ جناب 2-3 سال مجھے ہو گئے، ہر ویڈیو کے اندر نماز کی بات کرتا ہوں کہ یار نماز پڑھا کریں، اور یہ بھی کوشش کیا کریں کہ صرف وظائف کے لیے نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ جب تم دنیا کا مطلب سامنے رکھ کر اس رب کی عبادت کرو گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ناکامی ہوگی آپ کی، مشکل ہوں گی، مشکلات ہوں گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں، پھر انشاءاللہ انتہا درجے کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں تو ہر نماز کی پابندی کرنی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا کہ آئندہ کے لیے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ آج لوگ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا۔ چند دن پہلے میری ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ یار میں نے گناہوں سے بھی توبہ کی ہے، آپ تمام آپ کی بتائی ہوئی شرائط پر عمل کرتا ہوں۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی کاٹ دیتا۔ یار داڑھی کا منانا کوئی گناہ نہیں ہے کیا؟ بے پردگی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کوشش فرمائیں یار چھوٹے موٹے ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تقدیروں کو بدلتا ہوا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، 2 رکوع، انشاءاللہ پھر انتہا درجہ فائدہ دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت جس جگہ پہ کی جاتی ہے نا، اس جگہ پہ ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ یار قرآن کے ساتھ یاری لگائیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب علی بس یہ زبان ایسے منحوس رہ جائے گی نا؟ قرآن جو زبان قرآن پڑھتی ہے، رب تعالیٰ اس زبان کے اندر بھی برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سب کام کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے، بس دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تم جتنا دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، دنیا اتنی ناراض ہوگی تم پہ،
اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں, رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا انشاءاللہ خود بخود مان جائے گی, آپ کے قدموں میں گرے گی انشاءاللہ العزیز. ان 3 شرائط پر آپ عمل کر کے پھر اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز اگر چند دنوں کے اندر اندر آپ شادی نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. میں کہتا ہوں پہاڑ جتنی مشکلات کیوں نہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی, ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز. صرف ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر یہ آیت مبارکہ پڑھیں قرآن کریم کی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہر نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنی, کوئی ٹائم نہیں لگتا, کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے, بالکل آسان ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. ہاں اگر ہر نماز کے فرض نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, ورنہ مکمل نماز پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز چند دن لگاتار یہ کریں. جو کہتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی, ہم لاکھوں وظائف کر کے جناب آزما چکے ہیں, انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں, چند دن میں اگر رشتہ نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.